وزڈم سیکر تو سعد بھائی نے کہا یار ہم کلاس ایک شروع کرتے ہیں عربی کی، تو کہ کوئی بھی زبان وہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جو ایموشنز جو ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ اچھا، جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں دوسری زبان میں تو انڈرسٹینڈنگ تو شاید مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم کروا پاتے ہیں، نو ڈاؤٹ، مطلب اس میں بھی کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو ایموشنز ہوتے ہیں نا وہ بالکل بھی نہیں رہتے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ عرب قراء جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ روتے ہیں، تو وہ لینگویج جو ہے نا وہ بہت افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو قرآن ہماری دلوں پر اثر کرتا ہے اور جو ہم سے تعلق بناتا ہے وہ بیسیکلی عربی لینگویج کے جو ایموشنل اس کا اسپیکٹ ہے اس کے ذریعے وہ بہت ہی بڑا ہمارا جو عمل ہے نا اس کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، صفن صفا، وجاء ربک والملک صفن صفا، تیرا رب جو ہے وہ آیا، فرشتے آئے صف در صف، لائنوں میں کھڑے ہوں گے، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں لائنوں میں کھڑے ہوں گے فرشتے۔ تو اب مطلب لائنوں میں کھڑے ہونا بالکل ایک جو ہے نا بس مری ہوئی چیز ہے، ٹھیک۔ اور صفن صفا جو ہے نا یہ ایک دل کو دہلا دینے والی چیز ہے کہ اس دن خدا تعالیٰ کی جو ہیبت ہے اور اس کی عظمت ہے وہ ایسی ہوگی کہ اس دن پھر صفیں در صفیں بنی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ قرآن عربی جو ہے نا یا کوئی بھی لینگویج ہے نا اس کے دو ہمارے اوپر دو طرح سے وہ تعلق بناتی ہے۔ ایک تعلق بناتی ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ سے، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ سے تعلق بناتی ہے، اور دوسرا جو تعلق بناتی ہے وہ ہمارے ایموشن سے بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ایک بہت زبردست اور بڑی اہم بات ہے کہ کوئی بھی زبان وہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے نہیں ہوتی، ایموشنز جو ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ یقیناً یہ تو کنفرم ہے کہ آپ عربی سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے مقاصد بھی عام طور پر ہمارے یہاں یہی ہوتے ہیں کہ قرآن اچھے سے سمجھ آنا شروع ہو جائے، اور اور جو اس سے بھی بڑا ویژن ہے وہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم امت کے ساتھ کنیکٹ بھی کر پائیں قرآن کی بیس پر، عربی زبان کی بیس پر۔ عالم اسلام کے اندر جو کچھ بھی عربی میں کام ہو رہا ہے، ریسرچ ورک ہوا ہے، یا جو بھی گائیڈنس وہاں سے مل رہی ہے عربی میں، یقیناً وہ کسی اور زبان میں اس طرح سے نہیں آ رہی ہے۔ اب جیسے لفظ آیا وجاء، یہ پاسٹ کا ورڈ ہے، میرا رب جو ہے نا وہ آیا۔ اب لکھا ہوا تو اب ترجمہ تو ہوتا ہے نا آئے گا، اور قیامت کی بات ہے تو ابھی تو ہونی ہے وہ، تو پاسٹ میں کیوں ہو رہی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ عربی کا یعنی یہ رول ہے کہ جس چیز کو بہت زیادہ اس کا ہونا کنفرم ہونا تو اس کو وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پاسٹ کے جو ورڈ ہے اس کے ساتھ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ گویا یہ کام ہو چکا ہے، ابھی تو وہ ہونا ہے لیکن وہ اتنا کنفرم ہے، اتنا یقینی گویا ہو گیا۔ تو سبحان اللہ، آپ جب یہ والے رولز ایکسپلور کرتے ہیں اور آپ اس کے چیزوں کو سمجھتے ہیں، بہرحال یہ سفر بہت خوبصورت ہے لیکن ٹائم لیتا ہے۔ میرا ایک ایکسپیرینس جو رہا وہ ساحل ادیم صاحب کو پڑھانے میں رہا۔ ساحل ادیم کی جو عربک ٹریننگ تھی وہ انہوں نے کچھ مہینے میرے سے لی تھی، انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کچھ اپنے لیکچرز میں میرا۔ اس حوالے سے پھر ہم نے جو سورس کوڈ کی جو ساحل صاحب کا ادارہ ہے اس میں سے جو بیسکس لوگ تھے تو ان میں بھی ایک تھا، ٹھیک ہے، جنہوں نے اس کو سلیبس بنایا، ہم نے پورا وہ آرگنائز کیا۔ اب جو میرے ذہن میں ہے پڑھنے کا جو انداز ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم ایک گروپ کے اندر پڑھیں گے، ایکٹیویٹی کروائی جائیں گی، ہوم ورک تو نہیں کیونکہ وہ برڈن بن جاتا ہے، ایکٹیویٹی ہم کروائیں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ قرآن میں سے تلاش کریں، قرآن میں سے آپ ذرا دیکھیں۔ ایک تو یہ والا ہے ہمارا جو پورشن ہے، اور دوسرا جو پورشن ہے جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ ہے اسپوکن عربک کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اس میں تو عام طور پر کتابیں بڑی مشہور ہیں، العربیۃ بین یدیک بین یدی اولادنا، تو لیکن اس کے اندر ہم نے کچھ اپنا الگ سے سلیبس بھی ڈیولپ کیا ہے، اس کے اندر ہم نے سٹوریز بنائی ہیں، یہ الف سے لے کے یا تک کی ہم نے سٹوریز بنائی ہیں۔ جیسے یہ ہے ظافر و ذل، ظافر ایک بچہ ہے اور ذل کہتے ہیں سائے کو، ٹھیک ہے، خیر یہ پوری سٹوری ہے۔ تو اس طریقے سے ہم زیادہ کوشش کریں گے کہ سٹوری بیس اور آپ لوگوں سے وہ ریلیٹ کر پا رہا ہو اور آپ لوگوں کا دل لگ رہا ہو، ایسا نہ لگ رہا ہو کہ بس پتہ نہیں کوئی مشکل کام کر رہے ہیں۔ تو جتنا اٹریکٹیو، جتنا بہتر بنایا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم بنا کر کے چلیں گے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر ہمارا ماڈل۔ میں نے خاصی محنت کی ہے اس چیز میں،
کہ چیز کو نا، ایجوکیشنل جو ہمارا مٹیریل ہے اس کو ذرا اٹریکٹیو بنایا جائے. ایک چیز بور ہو رہی ہے تو ہم اس کو چینج کر دیں، اس کا جو سٹائل ہے وہ چینج کر دیں. کچھ چیزیں ہم لسننگ کارٹونس کے ذریعے کریں گے، کچھ سٹوری ٹیلنگ ہوگی، ٹھیک ہے، تو کچھ کنورسیشن ہوگی. یہ ساری چیزیں ملا جلا کے انشاءاللہ آپ لوگ ایک بڑا اچھا، انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ سفر اچھا رہے گا. اور آن لائن ویسے پڑھنا تو ایک الگ سے بھی ایک تھوڑا سا ان نیچرل، ایک آپ کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے. تو لیکن شکر ہے کہ میرے پاس ابھی تک جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو تیسرا سال مطلب ہے ہو گیا، اور ماشاءاللہ ان کی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اور اسپوکن وہ بہت زبردست ہے. بلا مبالغہ کوئی میرا خیال ہے 200 سے 250 اسٹوڈنٹ تو مجھ سے اب تک پڑھ چکا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی یہ میں وہ ان اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے مجھ سے 1 to 1 پڑھا. جی چیٹ میں ایک کوشچن تھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی 6 مہینے کے اندر ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں. جتنی میں نے ابھی تک ہم، عربک سیکھی ہے، میں لاسٹ ٹائم شاید رمضان کی بات ہے یا اس سے پچھلے رمضان کی بات ہے جب میں نے شروع کیا تھا یہ سفر عربک سیکھنے کا. تو نماز میں بھی اگر مولوی کے پیچھے بھی کھڑا ہو کے میں سن رہا ہوتا تھا نا، مجھے اس کا مطلب کا سمجھ آ رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، یہ اسٹارٹنگ کی بھی بات کر رہا ہوں، تھوڑے سے عرصے کے بعد ہی 2-3 مہینے کے بعد ہی. یہاں صرف یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ میں چاہوں گا آپ لوگ اس میسج کو آگے بھی پہنچائیں کہ صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ عربی سیکھیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے. یہ بذات خود بہت بڑا مقصد ہے. میرا مقصد جو ہے وہ بیسیکلی ایک موومنٹ کھڑا کرنا بھی ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کل کو ٹیچرز بنے. تو میں چاہوں گا کہ اس کو ایک بہت زیادہ ویلیویبل کورس کے طور پر آپ لوگ لیں. اس کو آپ لوگ ایک بہت اچھا موقع سمجھیں. میں بھی سمجھوں کہ یار آپ لوگ اللہ کی نعمت ہیں، آپ لوگ آئے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مجھ تک بھیجا ہے، اور آپ مجھے سمجھیں، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں، ٹھیک ہے، اور دوا بھی کریں.